السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تر شروع ہوا اور بے رقی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا نابینا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، مفید ہو۔ سورہ عبسہ کی ابتدائی 4 آیات ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کے زمان نزول، مرکزی موضوع اور مضمون کے تعلق سے چند نکات ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہی لفظ عبسہ کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا۔ عبسہ کے جیسے معنی ہوتے ہیں ناگوار گزرنا۔ اس سورت کا نزول مفسرین اور محدثین نے بالاتفاق اس کا سبب یہ بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں ابن مکتوم نامی ایک نابینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رقی برتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس تاریخی واقعے سے اس سورہ کا زمان نزول بآسانی متعین ہو جاتا ہے۔ اولاً یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن مکتوم بالکل ابتدائی دور کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر تصریح کرتے ہیں کہ اسلم بمکۃ قدیما، اور ہوا ممن اسلم قدیما، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ معظمہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ ثانیاً حدیث کی جن روایات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، ان میں سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام لا چکے تھے، اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور تلاش حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ آ کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کر چکے تھے۔ دوسری طرف ابن زید آیت 3 کے الفاظ لعلہ یزکی کا مطلب لعلہ یسلم، یعنی شاید کہ وہ اسلام قبول کر لے، بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ ارشاد بھی کہ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، اور یہ کہ جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہو اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رقی برتتے ہو، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ان کے اندر طلب حق کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہدایت کا منبع، بیس یعنی سینٹر
سمجھ کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ان کی یہ طلب یہیں سے پوری ہوگی، اور یہ بات ان کی حالت سے ظاہر ہو رہی تھی کہ انہیں ہدایت دی جائے تو وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے، مختلف روایات میں ان کے ناموں کی صراحت کی گئی ہے۔ اس فہرست میں ہمیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف جیسے بدترین دشمنان اسلام کے نام ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا میل جول ابھی باقی تھا، اور کشمکش اتنی نہ بڑی تھی کہ آپ کے ہاں ان کی آمد و رفت اور آپ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہو۔ یہ سب امور اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ صورت بہت ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ یہ اس کا جو ہے زمانے نزول کے متعلق ہماری گفتگو تھی۔ اب آگے اس کا جو موضوع ہے، مضمون ہے، یہ ہے کہ بظاہر کلام کے آغاز کا انداز بیان دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر یہ اس سورے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے۔ لیکن پوری صورت پر مجموعی حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عتاب کفار قریش کے ان سرداروں پر کیا گیا جو اپنے تکبر اور ہٹ درمی اور صداقت سے بے نیازی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق کو حقارت کے ساتھ رد کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی جو اپنی رسالت کے کام کی ابتدا میں آپ اختیار فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو معزز اور ایک بیچارے نابینا کو حقیر سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ یہ کوئی کج خلقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی۔ بلکہ معاملے کی اصل نوعیت یہ ہے کہ ایک داعی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ قوم کے بااثر لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے، ورنہ عام بے اثر معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا۔ قریب یہی طرز عمل ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا تھا، جس کا محرک سراسر اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر کا تقریر۔ یعنی چھوٹے لوگوں کو بے عزت کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس دعوت کا نقطہ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو، چاہے وہ کیسا ہی کمزور، بے اثر یا معذور ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو۔ اس لیے آپ اسلام کی تعلیمات تو ہانکے پکارے سب کو سنائیں، مگر آپ کی توجہ کا اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہو، اور آپ کی بلند پایہ دعوت کے مقام سے یہ بات فروتر ہے کہ آپ اسے ان مغرور لوگوں کے آگے پیش کریں جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو آپ کی نہیں بلکہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ آغاز صورت سے آیت 16 تک کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت 17 سے براہ راست عتاب کا رخ ان کفار کی طرف پھر جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے۔ اس میں پہلے اس رویے پر انہیں ملامت کی گئی ہے جو وہ اپنے خالق اور رازق پروردگار کے مقابلے میں برت رہے تھے، اور آخر میں ان کو خبردار کیا گیا کہ قیامت کے روز وہ اپنی اس روش کا کیسا ہولناک انجام دیکھنے والے ہیں۔
یہ تھا اس کا پس منظر۔ اب آگے اس صورت کی تفسیر۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے فقرے کا انداز بیان عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے۔ تفسیر ہے، اگرچہ بعد کے فقروں میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا، جس سے یہ بات خود بظاہر ہو جاتی ہے کہ ترش روی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے صادر ہوا تھا، لیکن کلام کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا ہے۔ اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا۔ آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ آپ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جن نابینا کا یہاں ذکر کیا گیا ان سے مراد، جیسا کہ ہماری گفتگو میں آ چکا دیباچے میں، کہ مشہور صحابی حضرت ابن مکتوم ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں یہ بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ان کی ماں ام مکتوم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ کے والد خویلد آپس میں بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رشتہ معلوم ہو جانے کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ نے ان کو غریب یا کم حیثیت آدمی سمجھ کر ان سے بے رخی برتی اور بڑے آدمیوں کی طرف توجہ فرمائی تھی، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے برادر نسبتی تھے، خاندانی آدمی تھے، کوئی گرے پڑے آدمی نہ تھے۔ اصل وجہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، لفظ اعمیٰ یعنی نابینا سے معلوم ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اعتنائی کے سبب کی حیثیت سے خود بیان فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا لے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بخلاف اس کے ابن مکتوم ایک نابینا آدمی ہے، اپنی معذوری کے باعث یہ اسلام کے لیے اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتے جس قدر ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مفید ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ سمجھنا یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ اس ضمن میں اس کی تفسیر تھی۔ پھر آگے فرمایا وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یعنی تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے جو ہے نافع ہو۔ تب یہ جو بات یہ بتائی جا رہی کہ تمہیں کیا خبر، تم یہ ہدایت دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتا ہے، تو آپ کو کیا معلوم شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے مفید ہو۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو تفسیر اور دیباچہ ہمارے سامنے آیا ہے اس سے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔